یار دیوانہ سا ایک وکیل ہے، ایک شاعر ہے، اور اس نے کیا ایسی بات کر دی کہ اس کے نتیجے میں اس سے اس کٹھن چیز سے گزرنا پڑے۔ ہم اپنے ملک کو کیا بنانے جا رہے ہیں، کیا بنانے کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ یہ اس ملک کو اگر آئین اور قانون کے تحت چلانا ہے، جس طرح آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو پھر ہم سب کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے۔ آئین یہ ضمانت دیتا ہے اس ملک کے ہر شہری کو کہ اس کو جبری طور پر لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کو کسی ادارہ کوئی اس کو کسی تفتیش میں مطلوب اٹھاتا ہے، اس کو 24 گھنٹے میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نہیں کیا جا رہا، کئی دن ہو چکے ہیں۔ تو ہم تو جسٹس کیانی کی عدالت کی جانب ایک امید سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ کوئی سیٹ ہوگا کہ جس میں یہ جو آئین اور قانون کے اوپر عمل، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے بھلے انہیں سزا دیجیے، جس طرح آج وہ عدالت میں بھی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کیس جو ہے یہیں سے یہ پروسیڈنگز روک دوں گا، لیکن اب یہ کسی کے اوپر الزام بھی نہ ہو، لوگ غائب ہو جائیں، تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک میں، ان کے لیے اس وقت کوئی پیرنٹ لا موجود نہیں ہے۔ ہمارے جو اس وقت حکومت ہے، اس کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جبری گمشدگی کا جو قانون ہے کہ جس میں اس کو پینلائز کریں، اس کو ایک فوجداری جرم بنائیں کہ جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کا سدباب کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی پیرنٹ لا ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی دائرے میں ہو، کوئی ان کی اوورسائٹ میکنزم ہو۔ یہاں پر تو بس کھلی آزادی ہے، پتہ نہیں ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ۔ سر اب گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں اور ایک تبدیلی کی ہوا چلی ہوئی ہے، ججز بھی بول رہے ہیں، ہر سیگمنٹ بول رہا ہے، تو کیا فرق پڑ رہا ہے کوئی اوپر لیول پہ؟ اگر ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کافی نہیں تھے، اس کے بعد جو جج صاحبان نے جو خط لکھ دیا، اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی جو رپلائز جب ہائی کورٹ نے منگائیں، اس کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ جناب کہ ہمارے ساتھ تو یہ کچھ بیت رہی ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں بات نہیں سنتے، فیصلے کو قانون کے مطابق دیتے ہیں، تو ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس ملک کو کیا بنا دیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اس ملک کو ٹھیک آخر ہم نے نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، فوج کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس ملک کو عوام کی رائے کے مطابق چلانا پڑے گا۔ ہمارے ماضی میں تلخ تجربے رہے ہیں، ہم ان تلخ تجربوں سے اگر ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ہم دوبارہ کسی حادثے کا شکار ہوں۔ سر 8 فروری الیکشنز کی آپ نے بات کی، ابھی کیس چل رہا ہے 3 حلقوں کا اسلام آباد کا، آپ بھی اس میں فریق بنے ہیں، آپ کے پاس فارم 45 ہے، کیا حقیقت کیا ہے؟ میں فریق نہیں بنا، مجھے عدالت نے نوٹس دیا اور کہ آپ آ کر اپنا ورژن بھی یہاں پر بتائیں۔ میری طرف سے چودھری فیصل فرید صاحب میرے وکیل ہیں، وہ آج وہاں پر پیش ہوئے تھے، اور میں نے یہی وہاں پر استدعا کی اپنے وکیل کے ذریعے کہ عدالت مجھے جب بھی بلائے گی میں اپنے فارم 45 کا دتھا لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ عدالت عالیہ نے یہ بھی کہا، ٹریبیونل نے، کہ جو امیدواران ہیں اور تمام لوگ جو اس سے جڑے ہوئے تھے ان سے حلف بھی میں لوں گا۔ جج صاحب نے یہ کہا، تو میں حلف دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہوں۔ کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے سر عام آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ پر، اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر آپ نے ڈاکہ مارا۔ میں بلا شبہ وہ الیکشن ہار گیا، میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں۔ جمہوریت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کو تسلیم کریں۔ میں لوگوں کی رائے کو، اسلام آباد کی لوگوں کی رائے کو تسلیم کرتا ہوں، اور جہاں پر 2 نمبری ہوئی ہے اس کو اگر ایکسپوز کرنے میں میرا کوئی کردار ہے تو میں اس کردار کو ادا کروں گا۔ آپ کے فارم 45 کے مطابق کون جیتا اور کتنا علی مارجن؟ بخاری اور شعیب شاہین۔ کتنا مارجن ہے سر؟ مارجن ہزاروں ووٹوں کا ہے، وہ تو ساری چیزیں آن ریکارڈ۔ یہ جو کیس چل رہا ہے، اس کیس کے ریمارکس اور ساری ہیئرنگز آپ نے سنی، آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ایگزامپل تو سیٹ ہو جائے گی، امید ہم یہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی امید تو یہی ہے کہ احمد فرحات صاحب جو ہیں ان کی برآمدگی ہو، وہ منظر عام پر آئیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار بڑے پریشان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہم بہت شکر گزار ہیں عدالت عالیہ کے کہ وہ اس معاملے کو بڑے ٹھیک طریقے سے پرسو کر رہے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری سیاستدانوں کی بھی ہے۔ سیاستدانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مسنگ پرسنس کے کیمپس میں جاتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، ان کی آپ کو تصویریں یاد ہوں گی کہ جب وہ مسنگ پرسنس کے کیمپ میں گئی۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی اظہار یکجہتی کیا ہوگا۔ اب آپ حکومت میں قانون سازی کیجئے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے پیرنٹ لا بنائیے، ایک اوورسائٹ میکنزم ہونا چاہیے، ملک کسی ضابطے کے تحت چلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا ترقی کرے، ایسے ملک ترقی نہیں کرے گا جس ملک کے دارالخلافے میں سے لوگ اغوا ہو رہے ہوں، آپ کہتے ہیں اس ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو۔ آپ اپنے ملک کے شہریوں کو اس چیز پہ قائل نہیں کر سکتے کہ 11 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو جا کر دی پاکستانیوں نے دبئی میں، ان کو آپ قائل نہیں کر سکتے کہ اپنے پیسے واپس لائیں، اس ملک کے اندر اپنا پیسہ رکھیں، تو دنیا سے آپ کون لوگ لے کر آئیں گے؟
मुल्क कानून और ज़ाब्ता जहाँ पर होता है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर होती है, इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ भी वहाँ पर होता है, और वो फिर मुल्क तरक्की भी करते हैं। इन हरकतों से मुल्क तरक्की नहीं करता। वकार साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? आप एक बैलेंस किस्म की आवाज़ हैं, हम सुनते हैं आप